ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے ممکنہ حملے سے متعلق جہاں پر ترکی کی قیادت نے ایران کو ایک اہم معلومات شیئر کی ہے، تو وہیں پر ایران کی فضاؤں میں کل پر اسرار فائٹر جیٹ بھی پرواز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ کیا یہ فائٹر جیٹ چائنا کے تھے، ایران کے تھے یا پھر پاکستان کے تھے؟ اور اس سے بھی سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کی قیادت کل رات سے پھر کیوں تشکر پاکستان کے نعرے لگا رہی ہے؟ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 24 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس ریجن کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، یہ تمام چیزیں ہم آپ کے ساتھ مینوان شیئر کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ امریکہ نے مزید F-15 جو اپنے طیارے ہیں، فائٹر جیٹ ہیں، یہ اردن کے اندر ڈپلائے کیے ہیں اور اس کی کنفرمیشن بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے کہ 3 سے 4 برطانوی یورو فائٹر جو ہے یہ قطر پہنچتے ہیں، اور یہ پاکستان کے میڈیا آؤٹلیٹ جنگ اخبار کے اندر، ان کی ویب سائٹ کے اندر یہ خبر موجود ہے، اور اس کے اندر برطانیہ کی طرف سے واضح طور کے پر یہ بتایا گیا، برطانیہ کی وزارت دفاع کی سائٹ سے، کہ یہ دفاعی مقاصد کے لیے یہ جو طیارے ہیں یہ بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ خبر بھی سامنے آتی ہے کہ امریکہ شام سے اپنی افواج کے مکمل انخلاء کے اوپر غور کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ ایک بہت بڑا ملٹری قافلہ ایران کی جانب بڑھ رہا ہے اور میں اس کا باغور جائزہ لے رہا ہوں۔ یقیناً یہ ابراہم لنکن سے متعلق، جو کہ ایک امریکہ کا بڑا ایک بحری بیڑا ہے، اس سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے، اور اسی سے متعلق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور خبر یہ سامنے آتی ہے کہ امریکی P-8 پوسائیڈن ایران کے قریب کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ P-8 پوسائیڈن کیا ہے؟ یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کچھ اوپن انٹل سورس اکاؤنٹ سے، جہاں پر ہمیں اس سے متعلق معلومات ملی ہے کہ یہ الیکٹرانک انٹیلیجنس آپریشن کے اوپر یہ گامزن تھا بھی، اور یہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا جو مینلی یہ کام ہوتا ہے کہ یہ پانی کے نیچے کیا دشمن ملک کی طرف سے کچھ آبدوزیں رکھی گئی ہیں، یہ ان کو تلاش کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے جاسوسی کے لیے۔ در حقیقت یہ جو طیارہ ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ آبنائے ہرمز کے آس پاس یا اس کے اوپر یہ پرواز کرتا ہوا نظر آئے، کیونکہ امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ کل کو اگر ایران کے ساتھ فل سکیل وار ہو جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے، اور جہاں سے دنیا کی جو بڑی جو تجارت ہے، آئل کی تجارت ہے، دنیا کی عالمی سطح کے اوپر تجارت ہے، وہ جس روٹ سے ہوتی ہے اس روٹ کو کہیں ایران بند نہ کر دے۔ تو اس سے پہلے پوری ایک تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ہر قسم کا چیک کر لیا جائے، تسلی کر لی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ میں جو ایران کی قیادت کی طرف سے بھی کچھ جوابات آئے ہیں، رد عمل بھی آئے ہیں، وہ میں آخر میں چل کر آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ لیکن جو پہلی امریکہ سائٹ سے یا اسرائیل سائٹ سے جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے کہ رشین وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے، اور ڈچ ایئر لائن نے اسرائیل، سعودی عرب اور امارات جانے والی فلائٹس اچانک کینسل کر دی ہے۔ ایئر فرانس اور برٹش ایئر ویز نے بھی امارات جانے والی فلائٹس کینسل کر دی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ممکنہ طور پر خبر سامنے آتی ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جو سربراہ ہیں وہ آج اسرائیل کا وزٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ ایک غیر معمولی وزٹ اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ خبریں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے بغداد کا بھی وزٹ کیا، لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں آ رہی، لیکن کچھ ذرائع کے حوالے سے یہ چیزیں چل رہی تھی کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بغداد پہ جا کر عراقی قیادت کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور خبر یہ سامنے آتی ہے کہ اسرائیل کی جو افواج ہیں ان کی چھٹیاں کینسل کر دی جاتی ہیں، اور پھر اس سب سے بھی بڑھ کے جو چیز سامنے آتی ہے کہ وہ یہ کہ کل رات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیل نے اپنی جو ایئر سپیس ہے اسے مکمل طور کے پر خالی کر دیا تھا، سویلین کے لیے تمام چیزوں کو خالی کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ترک وزیر خارجہ ہے ان کا اگر بیان پڑھیں اور ان تمام خبروں کو ایک ساتھ جوڑیں تو آپ کو کچھ لگتا ایسے ہے کہ کل رات ایک بار پھر سے کچھ کیا جانا تھا، اور ایران کے اندر جو معلومات ہے اور ایران کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اگلے جو 48 سے 72 گھنٹے ہیں وہ نہایت اہم ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں ترک وزیر خارجہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسی نشانیاں نظر آ رہی ہیں جن کے مطابق اسرائیل ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے پچھلے ویک میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی تھی کہ ایک رات جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ طے ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس فیصلے کو ریورس کیا۔ اس دوران بھی امریکہ اور ایران کی کشیدگی سے متعلق ہی خبریں تھیں، لیکن اسرائیل سے متعلق یہ خبریں سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اور اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2 بار اسرائیل کی طرف سے ولادیمیر پوٹن کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ ایران کی قیادت کو یہ بتائیں کہ اسرائیل کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے، یہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی چل رہی ہے، ہمارا اس معاملے کے اوپر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ترک وزیر خارجہ کے مطابق اب یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسی نشانیاں نظر آ رہی ہیں جن کے مطابق اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اب آج یہ ایران کی جو قیادت ہے
وہ اپنی کیا تیاریاں کر رہی ہیں اس سے متعلق بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس میں جو پاکستان کی میڈیا آؤٹلیٹ آج نیوز کے اندر جو ویب سائٹ ہے آج نیوز کی، اس کے اندر یہ خبر آتی ہے ہمارے سامنے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس کی سرزمین پر کسی بھی نوعیت کا حملہ، چاہے وہ محدود ہو یا سرجیکل نوعیت کا ہو، مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی نقل و حرکت کے پیش نظر ملک بھر میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا ہے اور بدترین صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ حکام کے مطابق کسی بھی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی اور فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر جنرل محمد پاکپور نے بھی گزشتہ روز اپنے بیان میں امریکہ اور اسرائیل کو کسی بھی ممکنہ مہم جوئی سے باز رہنے کی سخت وارننگ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایرانی افواج مکمل طور پر الرٹ ہیں اور سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے احکامات پر فوری عمل کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایرانی قیادت کی طرف سے رد عمل کے طور پر یہ جو بیان ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں۔ ایران کی جو فوج ہے ان کی طرف سے ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی تھی، ہمارا چونکہ وہ تھیم نہیں ہے ورنہ میں وہ ویڈیو بھی آپ کو ویژول کے اندر دکھاتا۔ اس کے اندر در حقیقت ایران کی جو عسکری قیادت ہے انہوں نے ایک ویڈیو کی صورت کے اندر بتایا کہ اس خطے کے اندر امریکہ کے کہاں کہاں پر اڈے ہیں اور وہ ہمارے نشانے کے اوپر ہے۔ اس میں سب سے پہلے عراق کا ذکر کیا گیا، پھر سیریا کا ذکر کیا گیا، پھر ترکی کا بھی ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد کویت کے اوپر ہائی لائٹ کیا گیا، بحرین کے اوپر کیا گیا، متحدہ عرب امارات کا ذکر کیا گیا، عمان کا ذکر کیا گیا، قطر کا ذکر کیا گیا اور پھر سعودی عرب کا بھی ذکر کیا گیا اور اردن کا بھی ذکر کیا گیا۔ ایک یہ مکمل جو ویڈیو ہے یہ تقریباً 35 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے، یہ ایرانی جو عسکری حکام ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر امریکہ کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تو اس خطے کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں وہ ہمارے نشانہ ہوں گے۔ اور ایران کی قیادت کی طرف سے بھی بتایا گیا تھا کہ جن جن ممالک کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایک اچھے تعلقات ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلقات کے اندر کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی سرزمین میں امریکی مفادات ہیں تو اس لیے ہم انہیں نشانہ ضرور بنائیں گے۔ یہ ایران کی قیادت کی طرف سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا۔ اس کے اندر ایک اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، میں اس خبر کے اوپر بھی آتا ہوں کہ ایران کی فضاؤں کے اندر کون سے طیارے پرواز کرتے رہے، لیکن اس کے اندر ایک اور جو خبر مجھے ایران کے اندر سے جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا جو سٹرکچر ہے، جو ایک فوج کا جو ڈھانچہ ہے وہ دو قسم کا ہے، دو متوازی فوجیں آپ کو وہاں پر نظر آتی ہیں۔ ایک تو پاسداران انقلاب ہے جو ایران کے پورے سسٹم ولایت فقیہ کے نظام کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پوری طاقت بھی انہی کے پاس ہے اور ان کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے سپریم لیڈر کے ساتھ۔ لیکن اس کے متوازی جو ایک اور فوج ہے اس کا اس طرح سے رسائی نہیں ہے اسے ریاستی اداروں تک یا سپریم لیڈر تک جیسا کہ پاسداران انقلاب کی ہے۔ اور یہ بتایا یہ جاتا ہے، تاثر بھی یہ ہے کہ دونوں فوج کے درمیان اعتماد کا وہ لیول بھی نہیں ہے۔ جو دوسری جو فوج ہے جو پاسداران انقلاب سے ہٹ کر ہے وہ کسی حد تک اس طرح سے ایک کمپلیکس کا شکار، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ لفظ اگر ہم استعمال کریں، کہ ان کا یہ چیز ہے کہ جو اختیارات پاسداران انقلاب کو ہیں وہ ہمیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم زمینی سطح کے اوپر یا ملک کی جو سرحدیں ہیں ان کا دفاع ہم کریں، لیکن یہ سارے کے سارے جو اختیارات ہیں یہ پاسداران انقلاب کو دیے گئے ہیں۔ اور ہم نے جو پچھلی جو جنگ ہے ایران اسرائیل کی 12 روزہ جو کشیدگی چلی، اس کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی اسرائیل کی طرف سے ایران کی جو صف اول کی جو قیادت تھی، ملٹری جو قیادت تھی، انہیں نشانہ بنایا گیا تھا، ان سب کا جو تعلق تھا وہ پاسداران انقلاب سے تھا۔ اس کے جو متوازی جو فوج ہے اس میں سے کسی رہنما کو اسرائیل کی طرف سے نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اسی چیز کو بیرونی قوتیں اپنے حق میں پھر استعمال بھی کرتے ہیں اور جاسوسی کا جو ایک نظام ہے وہ پھر اس حد تک بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن اس بار جو ایران کی جو قیادت ہے انہوں نے ایک جو اقدام ہے وہ کیا ہے، وہ اس اقدام کو بڑا سراہا بھی جا رہا ہے کہ تمام کشیدہ اس ماحول کے اندر ہی ایران کی جو قیادت ہے پاسداران انقلاب کی، انہوں نے اپنی جو دوسری جو متوازی فوج ہے ان کے تمام اعلیٰ افسران کو بلایا ہے اور ایک ساتھ بیٹھک ہوئی ہے، ایک ساتھ ہنگامی بنیادوں کے اوپر اجلاس ہوا ہے، اور تاکہ تمام تر ملک کے دفاع کے معاملے کے اوپر ساروں کو اس بات کے اوپر یکجا کیا جا سکے اور اپنے آپس کے تمام تر اختلافات کو یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں فی الحال اپنے تمام تر جو اختلافات ہیں اسے بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ساتھ جو ہے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں ایک ایسی منظم قسم کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی، جیسا کہ پچھلی بار کسی حد تک کوئی خلا رہ گیا تھا، اس بار وہ ایسا نہ ہو۔
अब आ जाइए इस खबर के ऊपर कि ईरान की फ़ज़ाओं के अंदर कौन सा तैयारा है, किस मुल्क का तैयारा परवाज़ करता रहा। इस हवाले से मेरी ईरान के अंदर से कुछ दोस्त अहबाब हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल रात को एक ऐसा माहौल बन चुका था ईरान के अंदर कि ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा तसादुम जो है वो हो सकता है, क्योंकि हमने ईरान की फ़ज़ाओं के अंदर फाइटर जेट की जो आवाज़ें हैं ये मुसलसल और बार बार सुनी हैं, और तकरीबन आधी रात तक तो हमने ये सुनी है। तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपके पास ऐसी कोई मालूमात है कि क्या ये ईरान की फ़ज़ाइया है, अगर ज़ाहिर है ईरान की फ़ज़ाई हदूद के अंदर आ रहा है, तो उनका यही कहना था कि ज़ाहिर है ईरान के पास अभी उस तरह की तो अपनी एयर फोर्स नहीं है, लेकिन किसी हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि खबरें भी सामने चली थी कि पिछले 1.5 हफ्ते के दौरान चाइना की तरफ से तकरीबन 20 के करीब जो कार्गो तैयारे हैं वो ईरान के अंदर लैंड हुए हैं। गो कि इसकी ना चाइना और ना ही ईरान सरकारी सतह के ऊपर इसकी बात कोई कर रहा है, ना ही उसकी कोई तस्दीक आ रही है और ना ही कोई तरदीद सामने आ रही है। लेकिन कुछ गैर तस्दीकी खबरें ये भी चली थीं कि ईरान की तरफ से इस ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है कि वो चाइना से J-20 ख़रीदना चाहता है। ये J-20 वही है जो कि चाइना किसी को भी नहीं देता, हत्ता कि पाकिस्तान को भी नहीं दिया गया। और इसके अंदर आप अगर कंपैरिजन करें तो जैसे अमेरिका के F-22 फाइटर जेट हैं, वैसे ही उसके मुकाबले में चाइना ने अपने J-20 बनाए हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। और जो तैयारे और जो फाइटर जेट ईरान की फ़ज़ाओं के अंदर परवाज़ करते रहे हैं उनसे मुतालिक भी अभी तक इबहम है, ख़ुद ईरान के अंदर इबहम है। तो हम तो फिर भी ईरान से काफ़ी जो है वो दूर बैठे हुए हैं। और इसके साथ जो एक और जो चीज़ है, ईरान की क़यादत एक बार फिर पाकिस्तान के शुक्रगुजार क्यों हो रही है, जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में किया। इसमें पाकिस्तान के जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर खबर मौजूद है। ईरान के जो सफ़ीर हैं जो पाकिस्तान के अंदर तैनात हैं, रज़ा अमीरी मुक़द्दम, इन्होंने जनेवा में ईरान के हक़ में उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने UN इंसानी हक़ूक़ कौंसिल में ईरान मुखालिफ करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना था कि शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार की क़यादत में पाकिस्तान का उसूली किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के ख़िलाफ़ गैर मुनसिफ़ाना करारदाद पर वोटिंग का मुतालबा करके जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने बताया कि ईरान के ख़िलाफ़ सियासी और बिला जवाज़ इक़दामात को तीसरी मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि 12 रोज़ा ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान बैरूनी हिमायत याफ्ता हंगामे और आलमी इदारों के गलत इस्तेमाल की कोशिशें नाकाम हुई हैं। पाकिस्तान की हिमायत इंसाफ, इंसानी हकूक़, कसीरुलजहती निज़ाम और कौमी खुद मुख्तारी से वाबस्तगी की अक्कास है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना था कि ईरान इस उसूली और मुस्तकिल हिमायत को हमेशा कदर की निगाह से याद रखेगा। ये जो बाज़ औक़ात कुछ अनासर की तरफ से कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाती है ना कि पाकिस्तान और ईरान जो है इनके दरमियान ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की लाइन लेगा, तो ये ईरान के सफ़ीर के अल्फाज हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। और हमें चाहे आपको तुर्की की सियासत से इख्तलाफ हो, पाकिस्तान की सियासत से इख्तलाफ हो, ईरान की सियासत से इख्तलाफ हो, लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं है कि आप इन जो तनाज़ात हैं और जो कशीदगी वाली या जो पेचीदा चीज़ें उन्हें आप हवा दें, बल्कि जो चीज़ें मस्बत पैगाम दे रही हैं फ़िलहाल आपने उन्हें ही रिपोर्ट करना है, और यही वक्त का तकाजा भी है। बहरहाल तमाम तर वो चीज़ें अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं और तफसील के साथ रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख़्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।